الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. صدق اللہ العلی العظیم. یہاں سے سورہ بقرہ کا دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے. پہلے رکوع کے اندر دو جماعتوں کا تذکرہ تھا اور اس دوسرے رکوع میں پورے رکوع میں ایک جماعت کا ذکر ہے. پہلے رکوع کے پہلے والی 5 آیتوں میں مسلمانوں کا تذکرہ تھا، مسلمانوں کی نشانیاں کون سی ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام کیا ملے گا. اس کے بعد پھر 2 آیتوں میں کافروں کا تذکرہ تھا کہ کافروں کی نشانیاں کیا ہیں اور ان کا انجام کیا ہوگا. اور یہاں پھر دوسرے رکوع کی 13 آیتیں ہیں. ساری کی ساری آیتیں منافقوں کے بارے میں ہیں. مسلمانوں کے بارے میں صرف 5، منافقوں کے بارے میں 2، کافروں کے بارے میں 2 اور منافقوں کے بارے میں 13. سیدھی بات ہے کہ منافق چونکہ اسلام کے کافروں سے زیادہ خطرناک دشمن ہیں، اس وجہ سے ان کو زیادہ تفصیل اور وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے خود بیان کیا. ابھی منافق کون ہیں، ان کا کردار کیا ہوتا ہے، ان کا انجام کیا ہوگا، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں بیان کی. اور منافقوں کی وجہ سے چونکہ اسلام کو نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے، اس وجہ سے پوری ایک سورہ منافقون انہی منافقوں کے ذکر میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے. تو یہاں سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارا اللہ کی ذات پر بھی ایمان ہے اور قیامت پر بھی ایمان ہے، لیکن یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں. اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ گواہی دے رہے ہیں کہ یہ مسلمان نہیں ہیں. یہ صاف معلوم ہوا کہ آج کے زمانے میں بہت سارے لوگ ظاہری لحاظ سے تو کلمہ پڑھ لیتے ہیں، لیکن اگر ان کا کردار اسلام والا نہیں ہے تو ان کو مسلمان نہیں کہا جا سکتا. بہت سارے ایسے لوگ ہیں، اللہ معاف فرمائے، باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں لیکن ان کے کردار کو دیکھو تو کھلم کھلا اسلام کے ساتھ دشمنی کا اور ختم نبوت کے ساتھ دشمنی کا. تو ان کے زبان پر اعتماد کر کے ان کو مسلمان ماننا اس کی اجازت نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ جب خود فرماتے ہیں کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ آمنا باللہ، اللہ پر ایمان ہے، وبالیوم الآخر، قیامت کو بھی ہم مانتے ہیں، لیکن وما ہم بمؤمنین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ مومن اور مسلمان نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ لوگ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور ان لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں جو ایمان لے آئے. مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں. جیسے اس زمانے کے منافق تھے، عبداللہ بن ابی کا ٹولہ، یہ سارا ہر وقت مسلمانوں کو نقصان دینے کے، دھوکہ دینے کے چکر میں ہوتے تھے. اور مسلمانوں کے پاس آتے، کہتے ہم مسلمان ہیں،
یہودیوں کے پاس جاتے ہیں، بولتے ہیں ہم تو ویسے ہی ملاقات کے لیے چلے جاتے ہیں، لیکن ہمارا اسلام کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے۔ وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کسی اور کو دھوکہ نہیں دے رہے، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن اس کو سمجھ نہیں آ رہا۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی بندہ کیا دھوکہ دے سکتا ہے؟ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ جیسے بچہ ہے نا، کبھی کبھار ابو کے سامنے آ کر کے چالاکیاں دکھاتا ہے، ابھی ابو اس کی چالاکیوں کو سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن بچے کی بچپنے کی وجہ بولتا ہے چھوڑ دو بھلا اس کو۔ اور تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اس کا ابو کوئی بیوقوف ہے اور اس کی باتوں کو سمجھتا نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے بڑھ کر علم والا اور ہر چیز سے خبردار اور کون ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کو جانتے نہیں ہیں، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اللہ کو دھوکہ دے دیا اور مسلمانوں کو دھوکہ دے دیا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اور اللہ کو دھوکہ دینے کا مقصد رسول اللہ کو جب دھوکہ دیا تو اللہ کے ساتھ دھوکہ ہو گیا نا۔ جب مسلمانوں کو دھوکہ دیا تو مسلمان بھی اللہ کے دین پر چل رہے ہیں، اس وجہ سے اللہ ہی کے ساتھ دھوکہ ہوا نا۔ وما یشعرون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہا، اپنے آپ کے لیے یہ خندقیں کھود رہے ہیں، گڑھے کھود رہے ہیں جن کے اندر خود ہی گریں گے، ڈوبیں گے، مریں گے۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دل میں بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، اللہ تعالیٰ نے ان کے بیماری کو اور بڑھا دیا۔ یہ جو نہیں مانتے نا، دھوکہ کرتے ہیں نا، یہ دل کے اندر شک ہے، اس شک کی وجہ سے یہ اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے ہیں۔ شک کیا ہے؟ پتہ نہیں یار مسلمان بلند ہوں گے یا نہیں ہوں گے، ایسا نہ ہو کہ ہمارے پرانے دوست ہیں یہودی، ان کے ساتھ بھی ہم تعلقات توڑ دیں، پھر مسلمانوں کو بھی یا فتح نہ ملے، پھر تو ہمارا پتہ نہیں کیا بنے گا۔ اس طرح کے شک میں پڑھ کر کے اور یعنی ایمان سے محروم ہو جاتے ہیں۔ جیسے آج کے زمانے میں بھی مسلمان ہیں نا، پاکستانی حکمران ہمیشہ جب عوام کی بات آتی ہے، الیکشن کی بات آتی ہے تو سارے اسلام کی بات کرتے ہیں، اور جب پھر اقتدار مل جاتا ہے تو پھر امریکہ کی بات کرتے ہیں، انگریز کی بات کرتے ہیں، پھر اسلام کا نام لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اسلام کا نام لیں گے نا تو وہ ہمارے باپ دادا ناراض ہو جائیں گے۔ تو یہ وہ منافقوں کی عادت تھی۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان لوگوں کے لیے عذاب ہوگا تڑپانے والا، دردناک، ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے۔ جو جھوٹ بولتے ہیں نا، دل میں ایمان نہیں ہے، لوگوں کو بولتے ہیں ہم مسلمان ہیں، یہ جھوٹ، دھوکہ، اسی دھوکے کے بدلے میں ان کو دردناک عذاب ہوگا۔ علیم بولتے ہیں دردناک، تڑپانے والے عذاب کو، اور عظیم بولتے ہیں بڑا عذاب، بڑی چیز۔ کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کو بڑا عذاب ملے گا، اور منافقوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تڑپانے والا عذاب ملے گا۔ اس وجہ سے کہ کافر شروع سے لے کر آخر تک ایک ہی طرح کے اسلام کے دشمن ہیں، اسلام کے منکر ہیں، ایک ہی طرح کا بڑا عذاب ہر وقت ان کو چلتا رہے گا۔ اور منافق لوگ جو ہیں یہ چالاکیاں کرتے ہیں، ادھر گئے مسلمانوں کے پاس گئے تو اور انداز اپنا لیا، کافروں کے پاس گئے تو اور انداز اپنا لیا، چونکہ سمجھتے ہیں دل سے کہ یہ حق پر ہیں لیکن نہیں آتے، تو یہ سمجھنے کے باوجود چونکہ شرارتیں کرتے ہیں تو یہ عذاب کے زیادہ حقدار ہیں۔ اس وجہ سے ان کو ہر لمحے جو نیا عذاب ہوتا رہے گا اور زیادہ تڑپانے والا، پھر اور عذاب آیا اور تڑپانے والا۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق لوگ جو ہیں وہ جہنم کے بالکل نچلے طبقے کے اندر پھینک دیے جائیں گے۔ کافروں سے زیادہ عذاب منافقوں کو ملے گا، اور منافق وہ ہوتے ہیں جو ظاہر میں اپنے آپ کو مسلمان کہلائیں، کردار اسلام کے دشمنی کا ہو۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ آج کل یہ منافقت بہت زیادہ ہے،
بہت زیادہ ہے یہ منافقت، کافروں سے زیادہ منافقت ہے، اور کافر اتنا نقصان نہیں دیتا جتنا منافق دیتا ہے۔ ظاہری نشانیاں کون سی ہیں منافقوں کی؟ کہ اذا حدث کذب، جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، جھوٹ بولنا منافق کو کیا نشانی ہے۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وعدہ کرے گا تو پھر دھوکہ کرے گا، وعدہ کیا کہ میں یہ کام کروں گا پھر نہیں کرے گا۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب امانت دو تو پھر خیانت کرے گا۔ اس طرح کی یہ نشانیاں جس کے اندر پائی جائیں وہ پکا ٹھکا منافق ہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ انسان ہے، غلطی سے کبھی کبھار اس طرح کی باتیں اگر کسی سے ہو بھی جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں، آئندہ کے لیے اپنے آپ کو بچائیں، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان منافقوں کو کہا جاتا ہے کہ تم فساد نہ مچاؤ زمین میں، قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، کہتے ہیں ہم تو بھائی صلح کرنے والے ہیں۔ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَٰكِن لَّا يَشْعُرُونَ، خبردار یہی لوگ فسادی ہیں لیکن یہ سمجھتے نہیں ہیں۔ منافقوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم فساد نہ مچاؤ، رسول اللہ نے فرمایا کہ تم فساد نہ مچاؤ، مسلمانوں نے کہا کہ تم فساد نہ مچاؤ۔ مسلمان ہو پکے مسلمان رہو، کافر ہو پکے کافر، یہودی یا عیسائی جو کچھ بننا ہے بن جاؤ، لیکن یہ نہ کبھی ادھر کبھی ادھر، یہ ہے فساد۔ اور وہ کہتے تھے کہ نہیں نہیں، ہم تو صلح کرنے والے ہیں، ہم تو سب کو ساتھ چلانے والے ہیں، ہم نہ یہودیوں کو برا بھلا کہیں گے، نہ مشرکوں کو برا بھلا کہیں گے، نہ عیسائیوں کو برا بھلا کہیں گے، نہ مسلمانوں کو برا بھلا کہیں، ہم تو بھائی ساتھ مل کر چلنے والے ہیں۔ یہ باتیں تھیں اس زمانے کے منافقوں کی، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جہنمی ہیں۔ اور اب تھوڑا سا سوچیں، آپ کے نظروں میں ایسے لوگ نہیں ہیں جو صاف کہتے ہیں نہیں نہیں بھائی ہمارا کیا کام ہے کہ ہم یہودیوں کو عیسائیوں کو برا بھلا کہیں، یا ہمارے مسلمانوں کے اندر ہی بولتا ہے یار کوئی بریلویوں کی مسجد آ جائے، شیعوں کی آ جائے، ہمیں تو نماز پڑھنی، ہم تو نماز پڑھ لیتے ہیں، باقی وہ جانے، ان کا اللہ جانے، اور ہمارا واسطہ نہیں ہے۔ یہی تو اس زمانے کے منافقوں کی بات تھی، اور اتنی یعنی یہ سخت بات ہے کہ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا کہ وہ اس طرح کی شرارتیں کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم اچھا کر رہے ہیں۔ اگر مسلمان ہو تو کفر کے ساتھ دشمنی رکھنا یہ اہم ترین اسلام کا جز ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ نبی پاک کو ختم نبوت کا اقرار بھی کرو اور نبی پاک کے دشمنوں کے ساتھ دوستی بھی رکھو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے دوران جہاد کی تیاری کر رہے تھے، ایک صحابی نے، حاطب بن ابی بلتعہ نے ایک خط لکھ کر کے ان کو بھیج دیا کہ آپ کی طرف ہم آ رہے ہیں، پیغمبر کریم آ رہے ہیں۔ یہ بات اتنی بھاری لگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کریم کو حکم دیا، یہ خفیہ چیز تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ خط جلدی واپس منگاؤ۔ پیغمبر کریم نے حضرت علی کو اور 2 صحابہ کو، 3 بندوں کو بھیجا کہ جاؤ، ایک عورت وہ خط لے کر کے جا رہی ہے کافروں کے پاس، جلدی جا کر کے اس کو پکڑو اور اسی کا خط چھین کر کے لے آؤ۔ یہ تینوں صحابہ گئے، جاتے جاتے جا کر کے ایک جگہ کا نام تھا خاخ، روزے خاخ، وہاں پہنچے تو وہ عورت ملی، فرمایا کہ خط دے دیں۔ اس نے بولا نہیں میرے پاس تو نہیں ہے۔ تو انہوں نے بولا آپ کے پاس خط ہے، دینا پڑے گا۔ اس نے رونا چلانا شروع کیا کہ نہیں نہیں میرے پاس نہیں ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہ کی قسم تیرے پاس خط ہے، اللہ کے نبی کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اس نے فرمایا کہ اس کے پاس خط ہے، ابھی اگر خط دیتی ہے عزت سے تو ٹھیک ہے، نہیں تو اگر تیری جامہ تلاشی کرنی پڑی تو بھی کریں گے، چھوڑیں گے نہیں۔
تو پھر اسی نے اپنے بالوں کے بیچ میں یہ جو گیسویں باندھتی ہیں، چوٹی باندھتی، اس کے اندر بیچ کے اندر وہ خط رکھا ہوا تھا، وہ اس نے کھول کر کے دے دیا، تو آ کر کے پیغمبر کریم کو دیا گیا۔ مقصد یہ تھا کہ مکے کے لوگ کافر تھے، اور کافروں کے ساتھ ایک خیر خواہی کرنے کے لیے ایک صحابی نے یہ خط بھیجا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ برداشت نہیں ہوا کہ مسلمان ہو کر کے کافروں کے ساتھ کوئی خیر خواہی کا معاملہ کرے، اور آج کے مسلمان ہیں بولتے ہیں نہیں بھائی، ہم تو کسی کو برا بھلا نہیں کہتے، وہ جانے ان کا کام جانے، ہمارا کام تو صلح ہے، سب کے ساتھ دوستی ہے۔ یہ کھلم کھلا منافقت ہے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ اور وہ اس کو اچھا سمجھتے، انما نحن مصلحون، ہم اصلاح کرنے والے ہیں۔ آج کل بھی علماء کرام اگر ٹی وی پر کسی یہودیوں کے خلاف، امریکہ کے خلاف بولتے ہیں، یا کسی یہودی ایجنٹ کے خلاف بولتے ہیں نا، تو ان کروں کو مرچی لگ جاتی ہے کہ ارے ان کے خلاف کیوں بولتے ہو؟ تو یہ ہے کفر کے ساتھ محبت اور اسلام کے ساتھ دشمنی۔ اور بھی کچھ نشانیاں اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی بیان کی ہیں، وہ انشاءاللہ اگلے درس میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ایمان کو، کفر کو، منافقت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، ایمان کے ساتھ سچائی، کفر اور منافقت کے ساتھ دشمنی رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب